اکثر علماء سے یوں سوال ہوتا ہے یا علماء کرام کے ذہن میں خود ہی سوال آ جاتا ہے جب ہمیں دین کا کام کرنے میں یا کسی مدرسے میں بحیثیت معلم ہونے میں یا ناظم ہونے میں یا ایک علاقے کا ذمہ دار ہونے میں معاون ہونے میں ہمیں کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ ہم کیوں نہ ٹیوشن پڑھا کے یا فرداً کسی جگہ پڑھا کے یا کوئی تجارت کا کام کر کے ہم اس ایک شعبے سے ہٹ کر مختلف شعبہ جات میں کام کر کے ہم پیسے زیادہ کما سکتے ہیں، اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کیوں نہیں جاتے دوسری فیلڈ میں۔ اس کا پھر بڑوں نے جواب یوں دیا کہ دیکھیں، دنیا کا کام کرنا دین میں کوئی منع نہیں ہے، لیکن ہاں اگر کوئی دین کا کام بھی کرتا رہے، دنیا کا بھی کام کرتا رہے تو اس کی کوئی ممانعت بھی نہیں ہے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت حاصل ہوئی ہے کہ اس کا مکمل وقت دین کے کام کے لیے خرچ ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات بڑوں نے یہ ارشاد فرمائی کہ اگر ہم بنیاد پیسوں کو بنائیں گے، اس طرح کے مختلف قسم کے اشکالات ہمیں آتے رہیں گے۔ ہم نے کوئی بھی دین کا کام کرتے وقت بنیاد پیسوں کو نہیں بنانا، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ اس دینی کام سے مجھے کتنا فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ یہ مسجد اور مدرسہ اور مکتب یہ ایک دینی تحریک ہے، یہ ایک دینی مکمل شعبہ ہے، یہ دعوت و تبلیغ کی طرح مکمل شعبہ ہے جو مسلمانوں کے بچوں اور بچیوں اور بالغ مردوں عورت پر دینی محنت کر رہے ہیں۔ پھر اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ قرآن مجید ہر ایک فرد کو تجوید کے ساتھ پڑھنا آ جائے اور دینی تعلیم و تربیت ان کی بہترین طریقے سے ہو جائے، اور اب یہ کام کرنا ایک مکمل کام ہے۔ اس لیے ہم جو ہیں ایک مکمل شعبے سے منسلک ہیں، بنسبت ایک فرداً گھروں میں جا کر قرآن پڑھائیں، زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں، اور یقیناً کوئی اور کام کرنے سے ہمیں پیسہ زیادہ بھی جمع ہو جائے گا۔ بحیثیت ایک معلم کے اگر وہ ایک کلاس پڑھا رہا ہے ناظرے کی یا کوئی اور کلاس پڑھا رہا ہے تو ایک کلاس سے اس کو 2000 3000 5000 زیادہ سے زیادہ 10,000 مل جائیں گے۔ وہ کوئی اور کام کر کے اس کام سے زیادہ بھی کما سکتا ہے، لیکن بنیاد ہماری رقم نہیں ہونی چاہیے، پیسہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میں ایک جو اجتماعی طور پر ایک جماعت کے ساتھ منسلک ہوں، ایک مدرسے مسجد کے ساتھ ایک مکمل تحریک کے ساتھ جو منسلک ہوں، اس سے نسلوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ جب نسلوں کو فائدہ ہو رہا ہے، جب اس میں جماعت سے میں کٹوں گا تو اس کا میں حصہ نہیں بن سکوں گا۔ اور ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہر محلے کی گلی میں مدرسے کو مکتب کو عام کرنا ہے، اور ہر بچے کو مکتب میں لانے کی فکر کرنی ہے، مدرسے میں لانے کی فکر کرنی ہے۔ اور یہ مقصد صرف 1-2 ماہ تک برقرار نہیں رہے گا، بلکہ یہ مقصد صدیوں تک چلتا رہے گا۔ اس لیے یہ مقصد میں نے کیوں بنانا ہے؟ تاکہ میرا ذخیرہ آخرت ہو جائے، میرا جنت میں خزانہ تیار ہو جائے۔ بس اسی لیے میں ایک دینی تحریک سے منسلک ہوں، بطور ایک معلم کے، بحیثیت ایک معلم ہونے کے، بحیثیت ایک معاون ہونے کے، اور مرتے دم تک اس کام سے جڑا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ رقت عيناي شوقا ولتعبط ظرفا